بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ گفتگو ہوتی ہے روزانہ پیام صبح میں کسی نہ کسی نئے موضوع پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم موضوع، بہت حساس موضوع، اور خواتین و حضرات بہت ہی ایک ناگزیر موضوع جس پر بات ایک عرصے سے ہو رہی ہے لیکن اس کا حل نکل نہیں پا رہا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں۔ موضوع یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام، قرآن اور معیشت۔ قرآن معیشت کے حوالے سے کیا اصول فراہم کرتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارا دین مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، آخری وحی نازل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، ہمارا دین مکمل دین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا دین مکمل نظام دے رہا ہے معاشی حوالوں سے، یا چند اصول فراہم کر رہا ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں ہر عہد کا آدمی قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک سے اصول نکال کر اپنے عہد کے مطابق اپنا سسٹم قائم کرے۔ دین کا تقاضا کیا ہے، دین کا منشا کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے معاشرے میں چند مالدار ہاتھوں میں رہے۔ ارتکاز دولت کے قرآن کریم سخت خلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مجھے قول یہاں یاد آیا کہ جب بھی تم دولت کو جمع شدہ حالت میں دیکھو، یہ سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، یسألونک ماذا ینفقون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فرماتا ہے قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دیں۔ گفتگو ہوگی، بہت سارے موضوعات ہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے اہم مسئلہ یہ کہ کیپٹلزم، سوشلزم اور دین کا کوئی نظام اگر وہ ہے تو وہ کہاں ہے، کاغذ پہ نظر کیوں نہیں آتا۔ فی الحال ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم خالد عثمان علوی صاحب، اور پروگرام کا آغاز ہم کریں گے آیات ربانی کی تلاوت سے۔ آئیے لاہور چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ ماشاء اللہ۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ قاری صاحب، اور انہی آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ انیک صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمہ ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر لازم ہے کہ خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو وہ ہر حال میں اپنے حکمران کی بات سنے اور مانے سوائے اس کے کہ اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے، اور اگر معصیت کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نہ سنے گا اور نہ مانے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ اسلام کا معاشی نظام، قرآن اور معیشت. لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں اور اپنے جو خاص مہمان ہیں ہمارے جو اس موضوع پر اتھارٹی رکھتے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرائیں، میں یہ چاہوں گا کہ کوئز کا سوال ہم رکھیں آپ کے سامنے. کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات نبوت کے کس برس ہوئی؟ 3 آپشن سے 9 نبوی، 10 نبوی، 11 نبوی. صحیح آپشن ہے 10 نبوی. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا گیا؟ 3 آپشن: حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین و حضرات، آپ تینوں آپشنز آپ کے سامنے ہیں. درست آپشن روانہ فرمائیے. ٹیلیفون نمبر، ای میل ایڈریس اور ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. کون آپ سے واقف نہیں؟ پیام صبح میں ہم مسلسل آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور مسلسل سیکھتے ہیں. اور آج کے ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں خواتین و حضرات، الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ ممتاز بینکر، اور سب سے خاص بات یہ کہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں پہ بھرپور نگاہ رکھتے ہیں. بینکنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ جو شریعہ ہے اس پر بھی مکمل عبور. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. میں بڑا خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. شجاع الدین شیخ صاحب، دین ہمارا مکمل دین. سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ معاشی عدل و انصاف کی بات یقیناً ہمارا دین کرتا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ معاشی عدل و انصاف کے بغیر تا دیر زندہ نہیں رہ سکتا. ہمارا دین جو معاشی اصول بیان کر رہا ہے معاشی نظام کے حوالے سے، وہ اصول کیا ہیں اور کیا ہمارا دین مکمل کوئی نظام دیتا ہے یا صرف اصول بیان کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین مکمل نظام حیات ہے. رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی اعلان فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. یہی مطالبہ ہم سے ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، جس میں آج معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو جو اصل اصول دین اسلام ہمیں عطا کرتا ہے وہ آیت ہے جس کا آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے چند لوگوں کے درمیان کنفائنڈ ہو کر، محدود ہو کر نہ رہ جائے. آج بھی ماڈرن اکنامکس میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. جس معاشرے میں دولت، ویلتھ جتنی زیادہ گردش کرے گی وہ معیشت اتنی زیادہ فلرش کرے گی. یعنی غریبوں کے ہاتھوں میں بھی مال پہنچے امیروں کے ہاتھوں سے نکل کر. یہ اسلام کا اصل الاصول ہے معیشت کے بارے میں جو قرآن دیتا ہے. اور اگر بقیہ احکامات کو دیکھیں تو وہ اسی آبجیکٹیو کے حصول کے لیے عطا کیے گئے. اگر زکوٰۃ کا حکم، انفاق کا حکم، وراثت کا حکم، مالی غنیمت کا حکم، مال فیع کا حکم، دیگر جو ریسورسز کے حصول کے معاملات ہیں، ان سارے احکامات میں اگر آپ دیکھیں
تو مال فلو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے عمرا سے غربا کی طرف یا دولت گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، چند ہاتھوں میں نہیں رہتی، چند ہاتھوں میں نہیں رہتی. اور جہاں پروہیبیشنز کو دیکھیں گے، حرام کردہ باتوں کو دیکھیں گے، چاہے وہ سود کی ممانعت ہے، وہ جوئے کی ممانعت ہے، وہ سٹے کی ممانعت ہے، وہ انڈیو پروفٹ میکنگ کا معاملہ ہو، مونوپلی کا معاملہ ہو، یہ جو ساری پروہیبیشنز ہم دیکھتے ہیں، اس کا حاصل بھی کیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے. تو یہ اصل الاصول ہے اسلام کی معاشی تعلیمات کا. ٹھیک ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے، مرکوز نہ رہے، یہ دین کی روح ہے، تقاضا ہے، بلکہ اسے ہم نص کہیں گے کہ یہ نص قرآنی ہے. پھر طریقہ بتا دیا گیا یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، ضرورت سے زیادہ جو بھی چیز ہے وہ دے دو. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن یہ تو اصول ہیں، کیا یہ اصول ایک نظام میں ڈھلتے ہیں؟ دو باتیں اس میں بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہیں. دین کیونکہ دین فطرت ہے اور اس نے قیامت تک چلنا ہے اور انسانی ارتقاء بھی چلتا رہے گا. کچھ پہلو معاشرے میں انسانی ارتقاء کے ایسے ہیں کہ جو 1400 برس پہلے بھی وہی تھے جو آج ہیں. مثلا ایک مرد اور ایک عورت کے نکاح کے ذریعے خاندان کا وجود میں آنا، یہ 1400 برس پہلے بھی تھا، یہ آج بھی ہے. یہاں پر ہدایات بڑی تفصیل سے عطا کر دی گئیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اجتماعی معاملات زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو خاندانی نظام کے حوالے سے تفصیلی ہدایات سب سے زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ معیشت کے معاملات کو دیکھیں اور سیاست کے معاملات کو دیکھیں تو کیونکہ نسل انسانی کا ارتقاء ہونا تھا اور بہت سے معاملات کے اعتبار سے ترقی ہونا تھی، کاروبار کی اور کئی شکلیں رائج ہونا تھیں، کاروبار کرنے کے نئے نئے طریقوں کے حوالے سے اور بہت سے مواقع میسر آنے تھے، تو قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں اصولی ہدایات بھی عطا کی گئیں. اور انسانی ذہن پر کوئی جبر نہیں رکھا گیا، ہدایات دے دی گئی. ان ہدایات کی روشنی میں آپ اپنے معاشرے، ماحول اور ریاستی ضرورتوں کے مطابق نظام قائم کریں گے اور اس کی باؤنڈری سیٹ کر دی گئی. جیسے کہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. اور خوبصورت اس کی تعبیر حدیث میں جو مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال گھوڑے کی طرح ہے جس کو ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا. اب اس کی جو رسی ہے وہ رسی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کروں کہ 10 فٹ کی ہے، وہ 10 فٹ کے اندر 9.5 فٹ پر بھی جا سکتا ہے، 8.5 پر بھی رہ سکتا ہے، 7.5 پر بھی رہ سکتا ہے. وہ 10 فٹ کے دائرے کو کراس نہیں کر سکتا. اس دائرے کے اندر بہت سارا چوائس اس کو دے دیا گیا. تو یہ وہ حدود متعین کر دی گئی جس کے اندر رہ کر ہر دور کے جو تقاضے ہمارے سامنے ہوں ان کے اعتبار سے ہم نظام کو مرتب کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی بات کا مطلب اگر میں یہ لوں کہ دین اصول تو دے رہا ہے لیکن ڈھلا ڈھلایا نظام نہیں دے رہا، یہ بات درست ہے اس اعتبار سے کہ کچھ چیزیں تو بالکل فکسڈ ہیں. آج بھی کاروبار ہوگا تو ایک بائر اور ایک سیلر ہوگا، اس کے لیے بنیادی ہدایات تو تفصیل سے عطا کر دی گئی، مگر کاروبار کے اندر جو طریقے پیدا ہوں گے وہاں پر فلیکسیبلٹی عطا کر دی گئی کہ اصولوں کو لیا جائے اور ایک تفصیلی نظام کو مرتب کیا جائے. ٹھیک ہے، بالکل. یعنی میں اور آپ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ تشریف فرما ہے اور یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں ہے، آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں، کیپٹلزم چل رہا ہے اور سوشلزم ایک حد تک یعنی رہا اور اب بھی کچھ موجود ہے کہیں کہیں. ہم نظام بات کرتے ہیں اکثر کہ اسلام جیسے کہ بات آئی کہ مکمل نظام حیات دیتا ہے، معاشی نظام بھی دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا سا یہ روشنی ڈال دیجئے آپ اس بات پر کہ کیپٹلزم اور سوشلزم اور جو ہمارا ایک اپنا نظام ہے، ان تینوں کے مابین فرق کیا ہے اور دین، ہمارا دین، ان دو نظاموں کو رد کیسے کرتا ہے؟ شکریہ انیق صاحب. یہ تو بالکل واضح ہے، آپ نے جیسے کہا نا کہ کمیونزم جو ہے اور سوشلزم یہ تو آن ہز وے آؤٹ ہے، لیکن ابھی جو دنیا میں ناکامیاں سامنے آئیں، مظاہرے ہوئے، یعنی دولت کمانے کی لت ہر قیمت پر، یہ ہے کیپٹلزم کا سرمایہ داری نظام کا بنیادی فلسفہ. اس دولت کمانے میں قوانین کو پامال کرنا پڑے، رولز کو کرنا پڑے، سسٹمز کو کرنا پڑے، اخلاقی قدروں کو کرنا پڑے، اور تمام ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں اسی میں بہتے چلے گئے، تو وہ تو ہو گیا ناکام. اب اسلام کا جو معاشی نظام ہے یہ گائیڈڈ سسٹم ہے، یعنی اس کے جو رہنما اصول ہیں وہ آپ کو قرآن اور سنت سے ملیں گے. قرآن شریف میں آپ سے عرض کر دوں کہ 330 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جہاں کے معیشت اور اقتصادیات کے متعلق رہنما اصول، ہدایات موجود ہیں. اور پھر اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب آپ یہ دیکھیے، صداقت، امانت، دیانت، کفالت، یگانگت، سخوت، یہ جو چیزیں ہیں، اخوت اور عدالت، بصیرت، مشاورت، یہ تمام چیزیں ایک آپ کو فریم ورک فراہم کرتی ہیں اسلام کے نظام معیشت کا. دنیا میں چونکہ تبدیلیاں مستقل آتی رہتی ہیں
تو ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس فریم ورک میں جو قرآن اور سنت نے بتایا ہے اور جو شریعت کے مقاصد ہیں اس کی روشنی میں حالات کے مطابق آپ ود ان دیٹ فریم ورک اپنے نظام کو جو ہے وہ بنائیں، وضع کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اس میں بنیادی جو چیز میں سمجھتا ہوں، بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز بالکل سمجھنی ہے کہ دنیا میں جو دولت ہے، دنیا میں جو اثاثے ہیں، جو لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، کیونکہ ہم اس کے جو ہے وکیل ہیں۔ نائب ہیں اور وکیل ہیں۔ بنیادی چیز اگر یہ فلسفہ مالک سمجھ- اللہ ہے، مالک اللہ ہے، ہماری معاشیات اخلاقیات کی تابع ہے۔ جی، تو جب اللہ تعالیٰ مالک ہے اور میں اس کا خلیفہ اور نائب ہوں، تو جو اس نے احکامات کمانے کے لیے دیے، خرچ کرنے کے لیے دیے، زکوٰۃ کے لیے دیے، انہیریٹنس کے لیے دیے، سود سے اجتناب کے لیے دیے، حرام حلال کی تمیز دی، وہ تمام احکامات میں اس احکامات کے تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں ہمیں بتا دیے گئے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے عدل اور احسان اور اعتدال اور سماجی انصاف، کیونکہ اسلام جو ہے ہر قسم کے ظلم اور استحصال کے خلاف ہے اور ایسا معاشی نظام چاہتا ہے انیس صاحب جس میں ہر ایک کو سماجی انصاف میسر ہو، ٹھیک۔ لوگ اطمینان سے زندگی بسر کریں، اور بتا دیا علم حاصل کرنا اور رزق حلال فرض ہے، ٹھیک۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سماجی انصاف، ظاہر سماجی انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ جی۔ پنپ ہی نہیں سکتا، بالکل۔ لیکن یہ سماجی انصاف مساوات کی بنیاد پہ نہیں ہے، یعنی معاشی سماجی انصاف جی جی یہ مواخات کی بنیاد پہ دین رکھ رہا ہے۔ بالکل یہ آگے کی چیز ہے، یعنی ہمارے پاس جو ایک مصنوعی طور پہ مساوات وہ قائم نہیں ہوتی، ہاں محنت کا اجر، محنت کا نتیجہ وہ ہمیں ضرور مل رہا ہے، لیکن جس طرح سوشلزم میں ہے، ایگزیکٹلی سوشلزم میں وہاں ترقی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، جبری مساوات نہیں۔ جبری مساوات یہ اور مصنوعی مساوات، اس کو دین قبول نہیں کر رہا۔ اچھا، میں چاہتا ہوں شیخ صاحب ذرا سا موٹی موٹی باتیں جو معاشی تعلیمات کے حوالے سے قرآن کریم بتا رہا ہے ہمیں، وہ کیا؟ دیکھیے، سب سے ایک اہم بات جس کے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ طے رہے کہ لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اس کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کی جو بھی آج اکنامکس ہے یا جو بھی تہذیب پروان چڑھی ہے جس کا غلغلہ پوری دنیا پر ہے، وہ مادہ پرستی کی سوچ پر ڈیولپ ہوئی ہے، جبکہ ہمارا دین وہ اخلاقی نظام بھی عطا کرتا ہے، ایمانیات بھی عطا کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک طرز زندگی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ ماڈرن اکنامکس جو ہمیں ویسٹ سے ملتی ہے، اس کا اصل اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیڈز انلیمیٹڈ ہیں اور ہماری ریسورسز لمیٹڈ ہیں۔ ایمان کہتا ہے کہ اللہ کے اختیارات اور اللہ کے وسائل انلیمیٹڈ ہیں اور اس اللہ کے لیے ہماری نیڈز لمیٹڈ ہیں۔ ماڈرن اکنامکس یہ بتاتی ہے کہ ہماری عقل ہے، ہمارا اختیار ہے، ہم جو چاہے کریں۔ دین اور ایمان یہ بتاتا ہے کہ نہیں، ہم بندے ہیں، مالک وہ ہے، ہم اس کے وکیل ہیں، اس کے امین ہیں، اس کے کسٹوڈین ہیں، جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائے، جیسے چاہیں خرچ کریں، ہم اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوالات جو قیامت کے دن ہوں گے، جامع ترمذی کی روایت، یعنی معیشت کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ نے فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ 5 میں سے 2 سوالات کمانے اور خرچ کرنے پر۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کمانا، رزق حلال کمانا فرض ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، بحقی شریف کی روایت، یہ رزق حلال کمانا فرض ہے بقیہ فرائض کے بعد۔ رب العالمین نے اس اکنامک ایکٹیویٹی کو فریضہ قرار دیا، جب یہ حلال کے طریقے پر ادا کی جائے گی تو یہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ بلا ضرورت مانگنا اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کی کوشش کرنا، اس کو ڈسکریج کیا گیا۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہاتھ پھیلایا، سوال کیا بلا ضرورت، کل قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت بھی موجود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب دیکھیے، قرآن کریم کی جو معاشی تعلیمات ہیں، ان تمام باتیں آپ کی بالکل بجائے درست، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جیسے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، جیسے انفاق ہے، ٹھیک ہے، تعلیمات میں سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیا قرآن کریم میں، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 270 279 ہے کہ اگر سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی کہاں تک بات پہنچ گئی ہے؟
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشی تعلیمات میں جیسے اب مالی کفارہ ہے اس میں بھی غریبوں کی مدد ہے. ہمارے پاس جس سسٹم کی آپ نے بات کی جو اس وقت ویسٹ میں نافذ ہے کہ وہاں پر جیسے معذور ہیں یا جو عاملین پیداوار نہیں ہیں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے دولت میں، تقسیم دولت کے اندر. ہمارے پاس اخلاقیات کی پابند ہے ہماری معاشیات، تو ہمارا پاس ان کا بھی حصہ ہے. ہماری کمائی میں جب یہ بھی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہماری کمائی میں ان کا بھی حصہ ہے. حق ہے، بلکہ بڑا خوبصورت لفظ ہے قرآن میں حق ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. یعنی اخلاقیات کی تعلیم دیکھیے کہ جو تم دوسرے کو دیتے ہو تم اپنا کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کا حق اور تمہارا فرض ہے جو تم اس کو ادا کر رہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم میں یہ بھی کہ حرص سے بچو، لامحدود ملکیت اور جیسے سود کی بات ہوئی وہ ان تمام چیزوں پہ خط تنسیق کھینچ دیا گیا. اس کے علاوہ فضول خرچی سے بچو، اسراف ہے، تبذیر سے بچو، بخل سے بچو. یہ قرآن تعلیمات سامنے آ گئی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ تمام چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم سے مراد پورا عالم اسلام، ان اصولوں کی روشنی میں ایک نظام کیوں نہیں بن پایا؟ رکاوٹ کیا ہے؟ انیق صاحب نظام تو شاید بن ہی گیا ہو، کیا لوگ اس کو حکمران پاکستان کے ہوں یا اسلامی دنیا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایک سوال. دوسرا یہ کہ میں شاید یہ تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا میں اسلامی نظام آ جائے، لیکن شاید اندر سے میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایگزمپشن مل جائے، میرے اوپر یہ امپلیمنٹ نہ کریں. دیکھیے اس لیے کہ آپ نے حرص کی بات کی، دولت کمانے کی لت کی بات کی، پاورز کی بات کی، اتھارٹی کی، تو جب آپ اعتدال اور عدل و انصاف کریں گے تو جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے جن کے ہاتھ اختیارات ہیں جو کہ فوائد ناجائز حاصل کر رہے ہیں، وہ یہ چاہیں گے چونکہ مسلمان بھی ہیں الحمدللہ کہ وہ نظام تو آئے مگر مجھے ایگزمپشن کر دیں. مجھے ایگزمپشن. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کو سیکنڈ ہو رہی ہے، تصدیق ہو رہی ہے اس بات کی کہ اس وقت پاکستان کی ہم اگر بات کر لیں کہ پاکستان میں جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں 92% وہ سیونگ اکاؤنٹس ہیں اور صرف 8% ایسے ہیں کہ جو غیر سودی یا جیسے کہتے ہیں ہم اسلامی بینکاری اس سے منسلک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، گفتگو رہے گی جاری اور یہی سوالات میں رکھوں گا بریک سے واپس آنے کے بعد کہ جس طرح آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ ہمارے حکمران ہوں یا ہمارے عوام، کیا وہ اسلام کا معاشی نظام اس کی اصل روح میں چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. خواتین حضرات بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. ٹیلی فون لائن اوپن ہو چکی ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور ہمارے معزز مہمانوں کے جوابات آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ممتاز بینکار. خواتین و حضرات آج جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے قرآن کریم اور معیشت کے حوالے سے. قرآن کریم معاشی حوالوں سے کیا نظام دے رہا ہے، کیا اصول دے رہا ہے، کیا تعلیمات ہیں قرآن کریم کا. سوشل جسٹس معاشی حوالوں سے اس تعلق سے کیا اصول ہیں اور کیا مقاصد. قرآن کریم کی روشنی میں شجاع الدین شیخ صاحب نے بہت ساری گفتگو فرمائی. خواتین حضرات اسی گفتگو کو لے کے آگے چلیں گے، لیکن فی الحال میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اس کا جو سوال ہے آج کا میں وہ ریپیٹ کروں آپ کے سامنے کہ مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا گیا؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرا آپشن حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. اور خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے اور SMS کے ذریعے اپنے درست آپشنز روانہ کرتے ہیں. ہمارے فون نمبرز ہیں 02134527009 اور 02134528061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کے لیے ایڈریس ہے نمبر ہے 3031. خواتین و حضرات بہت ساری گفتگو ہوئی. آخری حصہ جو ڈاکٹر شاہد صاحب فرما رہے تھے وہ بہت اہم حصہ. شیخ صاحب نے تو فرمایا قرآن تعلیمات کیا ہے ہماری؟ دولت کا ارتکاز نہ ہو، چند ہاتھوں میں دولت نہ رہو. قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے اور قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے. جس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز دیکھ لو تو سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا ہے. پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے. ڈاکٹر شاہد صاحب نے جہاں گفتگو روکی تھی وہاں یہ
کہ دینی تعلیمات تو ہیں ہمارے سامنے، لیکن کیا ہم سے مراد پورا عالم اسلام معاشی نظام چاہتا بھی ہے یا نہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب محسوس یہ ہوتا ہے کہ نہیں چاہتا. ہمارے پیسے ویسٹ کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، ہماری معیشت سود پہ چل رہی ہے. نہ ہی یہ صرف یہ کہ سود کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا، بلکہ یہ کہ ہماری سپریم کورٹ نے بھی اس کے بارے میں فیصلہ دیا، لیکن اسٹے آ گیا. یعنی ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا اسلام رہے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ انیق صاحب بہت اہم نقطے پر ہم آ گئے ہیں. دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اسلامک بینکنگ جو ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے 55 ملکوں میں سمجھ لیجئے، جس میں نان مسلم کنٹریز بھی ہیں، ان کے جو ٹوٹل ڈپازٹس ہیں وہ ہیں 1000 ارب ڈالر. اور میرے اندازے کے مطابق چند سو مسلمان خاندان جن کا تعلق مڈل ایسٹ اور سعودی عرب سے ہے، ان کے مغرب میں ڈپازٹس کا حجم چند سو افراد کا اس سے زیادہ ہے، ٹھیک 1000 ارب سے. اور مسلمانوں کے جو ڈپازٹس مغربی ممالک میں ہیں سودی بنیاد پر، ان کا حجم جو 1000 ارب روپے 1000 ارب ڈالر کا جو اسلامک بینکنگ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ مسلمانوں کی دولت کا ایک حصہ IMF اور دوسرے استحصالی اداروں سے ایک حصہ مسلمانوں کو دے کر ان کی سیاسی اور ہماری معاشی آزادی ان کو سلب کر لی. ٹھیک. اور ہمیں علماء حضرات کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ چونکہ ابھی آپ کی گفتگو میں شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ جناب جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ دولت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی ہدایت کے مطابق ہی کریں گے. تو کیا مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دولت کو سودی بنیاد پر ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو کہ ہمارا استحصال کر رہے ہیں، جو اسلام کا نقصان پہنچا رہے ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، اور ہمیں جو ہے ان سے ہتھیار بنا کر ہمیں مہنگے فروخت کر کے ہمارے ملکوں میں اسلامی دنیا میں کرائسس بنا دیں؟ تو ایک بنیادی سوال. اور اس کا اگر عملی آپ کو نمونہ دیکھنا ہے، میں چند ایک باتیں عرض کر دوں کہ اسلامی جو مسلمان ہیں الحمدللہ ان کا دنیا کی آبادی میں حصہ 22%. اسلامی ممالک کا مجموعی رقبہ دنیا کے رقبے کا 23%. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تیل اور گیس کے اور دوسرے ذخائر دیے ہیں ان کا تخمینہ 70% اسلامی ملکوں میں. ان تمام دولت کے باوجود معیشت میں ہمارا حصہ 6%، 22% کیوں نہیں؟ دنیا کی تجارت میں ہمارا حصہ 10%، 22% کیوں نہیں؟ اور آپس میں تجارت ہماری 16% مزید کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ سے اب سوال یہ بنیادی سوال امت مسلمہ کے ہر فرد کو جن کے پاس اختیارات ہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ حصہ ہم کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہمیں حصہ حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں ان تمام دولت کے باوجود اور اسٹرینتھ کے باوجود ہم دنیا میں قوت اقتدار سے کیوں محروم ہیں، ہمارے وسائل دوسروں کی دسترس میں کیوں آ رہے ہیں، ہمارے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کیوں ہے. تو کیا وجہ یہ نہیں کہ ہم اسلامی معاشی نظام سے فرار، سودی نظام پر اصرار، طاقت کا ناجائز استعمال، جو ہے قرضوں کی معیشت پر انحصار، سرمایہ کاری کی معیشت کو چھوڑنا، کرپشن، بدعنوانی، لوٹ کھسوٹ، ٹھیک ہے، اور قرآن تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا اور مستقبل کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں بنانا. اچھا، یہ تمام گفتگو، تمام مسائل تو اب تک سامنے آئے. اب میں جب آؤں گا کچھ کال لینے کے بعد تو میں سوال رکھوں گا آپ دونوں کے سامنے کہ عالمی سطح پر یعنی امت کی سطح پر 57 اسلامک کنٹریز جو ممبر ہیں OIC کے، ان کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنا معاشی نظام کیسے بنانا ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیسے مغرب میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مغرب انہی پیسوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، وہ معمولی پیسوں کو، ان میں سے ہی معمولی پیسوں کو، اور ہم اسی پہ خوش ہیں. پھر یہ کہ ہم اپنے ملکوں میں جس طرح ہم قرضے لیتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن کریم کی روشنی میں شیخ صاحب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ریاست سے قرضہ لینے کے بعد، مسلم ریاست سے قرضہ لینے کے بعد ہم اسے معاف کرا سکتے ہیں؟ اس پر میں رکھوں گا سوال آپ سے، لیکن کچھ سوالات ٹیلی فون کے ذریعے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا، یہ 2 آیتیں تھی سر مختصری، اس کا ذرا تفصیل لینی تھی نا. جی فرمائیے. ایک ہے سورہ جمعہ کی آیت ہے کل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ، ٹھیک ہے. اور دوسری ہے سر کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. اس کا شیخ صاحب پہلے دیتے ہیں تاکہ جی پہلی آیت سورہ جمعہ کے آخر میں ہے، اور پس منظر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جمعے کی نماز ہوتی تھی اولاً تو
نماز پہلے تھی، خطبہ بعد میں تھا اولاً۔ ایک مرتبہ کچھ قحط کا معاملہ تھا یا قحط سالی کا معاملہ تھا، تو بعض لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے، خطبہ انہوں نے نہیں سنا، تو اس کے بعد سے خطبہ جمعے میں پہلے رکھ دیا گیا، نماز بعد میں۔ یہ بخاری شریف میں تفصیل ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تم اللہ کے ذکر کے لیے اگر آتے ہو تو یہ اللہ کی طرف آنا بہتر ہے، اور وقتی طور پر یہ کاروباری اکنامک ایکٹیویٹی کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا، نہیں، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھیل تماشا یا تجارت میں تمہیں ملتا ہے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ اس وقت تو تجارت کا مسئلہ تھا، آج کھیل تماشے میڈیا اور وغیرہ کے ذریعے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اس میں ملوث ہو کر انسان اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت جنہوں نے ذکر کی ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قرآن کے متعلق ذکر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملا، فبذالک فلیفرحوا، اس قرآن پر انہیں سعادت مندی سمجھنا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی یہ دولت قرآن حکیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، بالکل۔ السلام علیکم جناب فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ چلیے صحیح ہے جی۔ جی میں شاہد مجید عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی شاہد صاحب۔ اور میرا سوال یہ ہے حضرت کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے پیشے سے اور نیکسٹ کیئر ہیلتھ سروسز دبئی میں کام کر رہا ہے، اچھا ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ۔ اچھا، ان کے پاس جو یہ انشورنس کمپنی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو میڈیکل انشورڈ ہوتے ہیں بندے، ان کے کیس آتے ہیں اور یہ اپنے کیس کے اس کے مطابق جو ہے نا ڈاکٹر ہیں یہ تو اس کے مطابق یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ اس کے قابل ہے کہ مطلب یہ کہ علاج کیا جائے انشورنس کے مطابق۔ جی تو کیا یہ مطلب یہ جائز ہے قرآن و سنت کے مطابق؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یا یہ چھوڑ دیں یہ جاب؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب۔ یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس بات کی شیورٹی کے لیے کہ کیا وہ بندہ اس کیس کے لیے ایلیجیبل ہے کہ نہیں، تو کیونکہ یہ اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی کوئی انٹرسٹ یا انشورنس میں انوالو نہیں، اس لیے اس کی گنجائش ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں دینی نقطہ نگاہ سے بات کروں شیخ صاحب سے، آپ صرف ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ جیسے ہمارا ملک پاکستان عالم اسلام کا بہت اہم ملک، بہت اہم ملک، یہاں پر جو معاشی حوالوں سے کرپشن ہو رہی ہے، چھوٹا سا کسی کرپشن یہ کہ جو قرضے ہم لیتے ہیں اور معاف کروا دیتے ہیں، اس کا حجم کیا ہے اور اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے وہ شیخ صاحب سے ہم معلوم کریں گے۔ اور کیا قرضے جو معاف کروانا ہے، اس وقت ہم نے کچھ ذرا پہلے پڑھا تھا کہ 5,500 افراد اس ملک کے ایسے ہیں جنہوں نے 25,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، کیا یہ فگر درست ہے؟ یہ بالکل، اس میں یہ 2010 یا اضافہ ہوا ہے؟ جی اس میں تھوڑا سا اضافہ اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ میں اگر تھوڑا سا تفصیل اور بتا دوں کہ مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت 2,86,00,000 افراد ایسے ہیں جنہوں نے کھاتے رکھے ہیں بینکوں میں، اور ان کے تقریباً جو ہے وہ 5,500 ارب روپے کے ڈپازٹ جمع ہیں۔ اب یہ جو 18 کروڑ کی آبادی میں 2,86,00,000 افراد کے ڈپازٹس تھے، وہ ہم نے 47,000 افراد یا اداروں کو دے دیے قرضے کی صورت میں 2,700 ارب روپیہ، جو ان قرضوں کا 82%، 82%، اس سے زیادہ کنسنٹریشن آف ویلتھ اور اختیارات کا ناجائز استعمال۔ تو پورے معاشرے میں آپ نے ایک ایسا ہیو اور ہیو نوٹس کا ایک ایسا وہ کر دیا جس سے کہ نفرتیں بھی بڑھ رہی ہیں، امیر اور غریب کا فرق بھی بڑھ رہا ہے، اور کارٹلز وجود میں آ رہے ہیں۔ تو یہ استحصال کی ایک بدترین مثال ہے جو کہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر جب اسلام کا معاشی نظام آپ دیکھیں گے تو اس میں اگر ہم یہ کریں کہ ہمارے جو لاکھوں کسان ہیں، شہروں میں لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، تو اگر اسلامی طریقے سے ان کو مائکرو فائنانس دیا جائے، گائے اور بھینس خریدنے کے لیے، چھوٹے کسانوں کو بیج کے لیے، کھاد کے لیے، پیسٹیسائڈز کے لیے، شہروں میں پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، گاڑی کا ریپیئر، ٹی وی کا، یعنی لاکھوں افراد کو اگر میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ مائکرو فائنانس کے تحت اسلامی طریقے سے دیے جائیں تو بے روزگاری کا مسئلہ حل ہوگا، معیشت ترقی کرے گی، اور آپس میں جو طبقوں میں وہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور چیز اگر آپ اجازت دیں، اسلام کا ہم نے شروع میں گفتگو کی کہ عظیم الشان ایک نظام ہے زکوٰۃ کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 5,500 ارب روپے کے تو لوگوں کے ڈپازٹ پڑے ہیں، 2,500 ارب روپے نیشنل سیونگز میں پڑے ہیں، 3,000 ارب روپے سے زیادہ کے شیئرز ہیں، اس کے بعد پراپرٹیز ہیں، مکانات ہیں، بنگلے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر 2.5% لوگ زکوٰۃ ایمانداری سے دی جائے تو پاکستان میں ایک بھی غریب نہ رہے اور انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اس کو،
لیکن میں اور ایک اضافہ کر دوں اس میں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مثال کے طور پر گورنمنٹ کو لوگ دے رہے ہیں صرف 4 ارب روپے سال میں، اس سے زیادہ زکوٰۃ گورنمنٹ کو نہیں مل رہی، کمپلسری اور مسلسل نیچے جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے. پہلے 6 ارب تھی، ابھی 4 اب 4 ارب پہ آ گئی. اب میں ایک اور عرض کر دوں کہ 250 ارب روپیہ ایک تخمینہ ہے، لوگ آن دیئر اون زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو بیسیکلی ہم رزق کا ذریعہ نہیں بنا رہے. اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا. مثلا میں ایک مثال اگر آپ سے صرف یہ عرض کروں، ان 250 ارب روپے سے اگر ہم 75 ارب روپے کی زکوٰۃ ان لوگوں کو دیں جو کہ رزق فراہم کا ذریعہ ہو اور اس کو مائکرو فائنانس سے کر لیں، تو ایک سال میں 300 ارب روپیہ لوگوں کو ملے گا. اور 3 سال میں اگر 1000 ارب روپے ملتا ہے صرف 75 ارب روپے زکوٰۃ دینے سے، تو میرا اپنا اندازہ یہ کہ 3 کروڑ آدمی جو اس وقت مستحقین ہیں وہ مستحقین کی سب سے نکل جائیں گے. یہ اجمیر شاہ نظام اور اسلام کو ہمیں آج کے نظام میں اپنی ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ دین زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. اچھا، میں آپ کی چھوٹی سی نہیں بڑی سی بات لوں گا، لیکن کچھ کالز میں چاہتا ہوں وہ لے لوں، بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں کچھ لوگ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں سر زمان بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی فرمائیے سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ بینکوں میں پیسے رکھا دیتے ہیں، اگر مطلب کہ جس طرح میں خود بھی ابھی پڑھ رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ کوئی کاروبار بھی بندہ نہ کر سکے، تو کیا یہ اس طرح پیسے جائز ہے رکھوانا؟ یہ اچھا ٹھیک ہے، اگلی کال لے لیتے ہیں. آپ کی کال پہنچ گئی تھی، پھر لائن کٹی، اچھا ہوا. اگلی کال. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی کون سا ہے؟ میرا نام محمد یحییٰ ہے، میں نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی یحییٰ صاحب نیو یارک سے. جی فرمائیے سر. سوال یہ ہے کہ یہاں جو عام ہم لوگ یہاں نوکریاں کرتے ہیں کسی بھی اسٹور پہ یا گیس اسٹیشن پہ، جی تو وہاں ہر جگہ پہ شراب اور یہ لاٹوں کا جو سسٹم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ دونوں سوالات ہم رکھتے ہیں. پہلی بات، بلکہ 3-4 سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، جلدی سے ہم بات کر لیتے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ کچھ کام نہیں ہے، پیسہ بینک میں رکھا ہے، ظاہر ہے سروائیول کا مسئلہ ہے، تو کیا رکھا جا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، حفاظتی نقطہ نگاہ سے لوگ رکھتے ہیں پروٹیکشن کی خاطر، جائز ہے، گنجائش ہے اس کی، اور بہتر یہ کہ اگر وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں ڈالا جا سکتا ہو تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہوگی اگر ممکن ہو. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ تھا کہ امریکہ میں کام ہو رہا ہے جس جگہ پر، وہاں پر شراب وغیرہ اور وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر کیا کرے آدمی؟ دیکھیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب کی حرمت کے ضمن میں باتیں بیان فرمائیں، اس میں 10 قسم کی کیٹیگریز ہیں کہ شراب بنانے والا، کشید کرنے والا، پلانے والا، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے والا، ان سب حوالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور جلد از جلد اس طرح کے معاملات کے جہاں یہ لازماً کرنا پڑتا ہے اس کو چھوڑ کر اس سے بہتر آپشن کو اختیار کرنا. لیکن اگر مجبوری ہو تو؟ سچی بات یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مجبوری کو ایک طرف رکھا جائے اور ڈائی ہارڈ والا راستہ اختیار کرے. توکل اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپشن عطا فرما دے گا. خود امریکہ جیسے ملک میں ہزاروں مسلمان رہتے ہیں، کوئی بہتر آپشن انشاءاللہ اویلیبل ہوگا. شاہد حسن صدیقی صاحب جو بات فرما رہے تھے، اب میں اسی بات کو جوڑتا ہوں آپ سے. چھوٹی سی بات ایڈ کر لوں آپ کی اجازت سے؟ جی اس سے پہلے زکوٰۃ کے ساتھ عشر کا بھی بہت بڑا معاملہ اس پاکستان کے اندر جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. زراعت سے 70% آبادی ہماری منسلک، اور یہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار جو بیٹھ کر قوم کا خون پسینے کا معاملہ نچوڑتے ہیں اور دیتے نہیں، خرچ نہیں کرتے. یہ عشر بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آمدن کا کہ جو عوام الناس پہ خرچ ہو تو وہ برکات ملیں گی، جس کی طرح ڈاکٹر صاحب اشارہ کریں. یعنی آپ کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ صاحب نہ ہی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اور نہ ہی ہم عشر دے رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے تناظر میں ایک بہت بڑا ریونیو جنریشن کا سورس ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہم ان قرآنی فرمودات پر عمل کریں. ٹھیک ہے. جو منظر کشی کی ڈاکٹر صاحب نے اب ہمارے ملک کی، کتنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، کتنے پیسے، کتنی کرپشن، کتنا قرض، پھر اسے معاف کروا لیا جائے. یہ جو لون ریٹرن آف ہو جاتا ہے، لونز وغیرہ، اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اگر مطلق صرف قرض کی بات کریں تو دیکھیے اس کو کتنا ڈسکریج کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. تو شہید کا بھی قرض معاف نہ ہو، کتنا بڑا رتبہ ہے. تو ایسے ظالموں اور
جابروں کے رائٹ آف ہو جائیں گے کہ اللہ کی نگاہ کے اندر؟ قوم کی خون پسینے کی کمائی اپنی عیاشیوں کے لیے یہ لوگ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے جمع کرتے ہوں، اور جب سود کے متعلق وفاقی شریعت عدالت کا فیصلہ آئے تو اس ملک کے بہت بڑے سیاستدان اپنی پارٹی سمیت اس کے خلاف پٹیشن لے کے چلے جائیں، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا اپیلنٹ بینچ فیصلہ کرے تو اس ملک کا صدر جو ہے وہ اپنے من چاہے ججز کو لا کر اس کو جو ہے دوبارہ پریویل کرنے کی کوشش کرے۔ تو انیق صاحب، یہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے قوم کے پیسے کی لوٹ مار کرنا اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے فرمودات کے خلاف جانا کیسے معاف ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بات کی سپریم کورٹ والی جو بات ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے آپ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر اس پہ اسٹے لے لیا جاتا ہے سود کے خلاف، یعنی ہم مجموعی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ سود، یعنی پورا، ہم سے مراد ہمارے علماء بھی، ہمارے عوام بھی، کہ سود ہماری زندگیوں سے باہر نہ جائے، جبکہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمائی ایک آیت ابھی پڑھی تھی، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ 92% ہمارے سیونگ اکاؤنٹ سے پاکستان میں، صرف 8% ایسے ہیں جو اسلامی بینکاری میں چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد۔ یہ فرمائیے آپ کے سود پہ جو فیصلہ آیا تھا وہ کیوں رک گیا؟ انیق صاحب، ایسا ہے کہ یہ 23 دسمبر 99 کو فیصلہ آیا تھا کہ اس کو اسلامی نظام بینکاری کو نافذ کر دیں، اور میں سپریم کورٹ کو اسسٹ کیا تھا، پورا پروسیجر بنا کے میرے علم میں ہے۔ وہ جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہماری ریکنسٹیٹیوٹڈ بینچ تھی پی سی او کی، اس نے اس کو ریورس کر دیا، چلیے ٹھیک ہے، اور یہ مقدمہ واپس بھیج دیا وفاقی شرعی عدالت کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے 9 برس ہو گئے ہیں اس کی ہیئرنگ شروع نہیں کی، اور نہ ان کا کرنے کا ارادہ ہے، اور پیرلل سسٹم چلا دیا۔ اب دیکھیے، حکومت نہیں چاہتی، شرعی عدالت نہیں چاہتی، مان لیا۔ سوال یہ کہ وہ علماء حضرات جو کہ اسلامی بینکاری کی پشت پر ہیں، ابھی آیت تلاوت کی گئی تھی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو کیا متوازی نظام بینکاری اسلام کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے علماء حضرات نے جب اس کو یہ کہا کہ متوازی چلنے دیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب مرحلے وار اس کو ختم کرنا ہے؟ کیا اس قسم کا کوئی فتویٰ آیا؟ کیا جب اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کیا کہ اگر وہ جو اسلامی بینکاری کو اس طریقے سے نافذ کیا گیا جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے، تو پاکستان کی سالمیت کو، سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، پاکستان کی معیشت کو تباہ ہو جائے گی؟ کیا علماء کا کوئی فتویٰ سامنے آیا؟ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، علماء کا فتویٰ آنا چاہیے تھا، اور متوازی جو بینکنگ ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اچھا، لیکن اس پر 9 برس پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کو رکوانے میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا کیا رول رہا؟ دیکھیے، بات یہ تھی کہ 23 دسمبر 99 کو جب یہ ججمنٹ آیا تو مشرف صاحب نے، جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے سعید الزماں صدیقی صاحب، ان کو فون کیا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں مجھے غیر مستحکم کرنا، اسلام لانا، میں اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ جب یہ بات انہوں نے فرمائی، اس کے 1 سال کے بعد ہمارے علماء حضرات جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا وہ موجود تھے، انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن عمل درآمد میں یہ کہہ کے دی کہ ہمیں حکومت کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں ہے، وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹائم چاہیے۔ تو خلوص پہ شبہ کیا یقین تھا کہ نہیں ہے خلوص؟ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں شیخ صاحب کہ اب یہ گفتگو اس پہ کلوزنگ آپ کریں کہ یہ کیا رویہ ہے ہمارے علماء کا بھی اور ہمارے حکمرانوں کا بھی۔ مشرف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب تھے، انہوں نے فرمائی، اور صدیقی صاحب نے مختلف پروگرامز میں ٹی وی کے اس گفتگو کی تصدیق کی ہے۔ بالکل جی، بات یہ ہے کہ جب مال معبود بن جائے، حدیث شریف ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہمی، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ۔ جب مال معبود بن جائے اور اللہ کے خوف کے بجائے امریکہ اور ظالموں کا خوف دل کے اندر بس جائے، آخرت کی کامیابی نگاہوں میں نہ رہے بلکہ اپنی کرسی مضبوط کرنا مقصود بن جائے، تو پھر اللہ کی شریعت کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے، اللہ کے دین کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تم اسلام لا کر میری پوزیشن کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہو؟ تو اس پر ماتم کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا تھا، کیا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آئے؟ کیا ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ اسلام آئے؟ اس کے لیے یقیناً ایک گراس روٹ لیول سے اسلام اور ایمان کی محنت کی ضرورت بھی ہے، اور وہ جرت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں تیار رہوں اس بات کے لیے، اور یقین رکھوں اس بات کا، جب میں اللہ کے دین کو تھاموں گا تو اس کی برکتیں میرے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آخری سوال میں چاہتا ہوں آپ دونوں سے بات کریں مختصراً، 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ عالمی سطح پر یعنی امت کی سطح پر معاشی نظام کے حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں امت کی سطح پہ ہمیں پہلا کام ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی چیز، ہر اسلامی ملک کو
اپنے معاشی نظام کو جہاں تک ممکن ہو سکے اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا ہے سیلف ریلائنس. اگر یہ دو چیزیں نہیں کر سکتے تو مجموعی طور پر OIC یا اسلامک کوئی بھی رول پلے نہیں کر سکتے. اسلامک مانیٹری فنڈ کی بات کریں, IMF ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا. مسلم عالمی بینک کی بات کریں, اسلامک کامن مارکیٹ کی بات کریں, آپس میں تجارت بڑھائیں, کرنسی کی بات کریں, ڈالر سے ڈیٹیچمنٹ ہو اور نئی کرنسی آئے, اور جب تک کہ نئی کرنسی نہیں آتی مسلمانوں کی تب تک کم از کم ڈالر سے دور ہٹیں, یورو میں آئیں, کم از کم ڈالر کو تو کمزور کریں. یہ بالکل اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں ان کو ہم سپورٹ پرووائد کر رہے ہیں, یہ بہت ہی غلط جو ہے چیز. ڈاکٹر صاحب جو بات کی سیلف ریلائنس کی, اور یہ بات کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ عالم اسلام ناشکری کا مرتکب ہو رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ناشکری کی بات تو آپ دیکھیے, اللہ نے اس قدر دولت ہمیں عطا کر رکھی ہے اور غیروں کے سودی بینکوں کے اندر رکھ کر وہی ہمیں لوٹتے اور کھسوٹتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا یہ 57 لکیریں ان کو بھی ہٹانے کی ضرورت ہے, جس کو آپ نے کہا نا کہ قوت اور یگانت کا معاملہ, سیلف ریلائنس کا معاملہ, یہ 57 لکیریں ہٹانے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کل کائنات کا اختیار اس رب کے ہاتھ میں ہے, اس پر اعتماد کر کے ہم پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں ایمان کی قوت دنیا پر. ناشکراپن نہ کریں, اور اللہ پہ جو اعتماد ہے, جو تقاضا ہے, جو رب کو مطلوب ہے ہم سے کہ مجھ پہ اعتماد تو کرو, پھر دیکھو میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں. ہمارے جذبے متزلزل ہو جاتے ہیں, کھوکھلے ہو جاتے ہیں, لفظوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے, لہجے مروب ہو جاتے ہیں. غلامانہ ذہنیت کو نکالنا ہوگا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنا کے بھیجا ہے, ہمیں مردانگی دکھانی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, لیکن صرف وہ سجدہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. خواتین و حضرات, گفتگو دین معیشت کے حوالے سے کیا ہمیں اصول دیتا ہے, اور اس وقت جو ایک منظر کشی کی, اور جو یہ منظر کشی کا یہ حقائق ہیں جو اس وقت عالم اسلام اور ہمارا ملک, یہ وطن عزیز جو مادر وطن ہے جس پر ہماری جان قربان, پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. دولت چند ہاتھوں تک مرکوز ہو گئی ہے, عوام تک بات نہیں پہنچ رہی. قرآن کریم فرماتا ہے دولت کا ارتکاز نہ کرو, پھیلاؤ, اور یہ اکنامکس کا اصول بھی ہے. لیکن ہمارے پاس امیر تر, غریب تر ہوتا جا رہا ہے, جو سراسر قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. خواتین و حضرات, کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر, وہ موضوع ہے کہ دین کا سیاسی نظام کیا ہے, فلسفہ سیاست کیا ہے, نظریہ سیاست کیا ہے, دین کیسی ریاست چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے, اور پھر دین کیسا حکمران چاہتا ہے. خواتین و حضرات, کل تفصیل سے بات ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں فی الحال ڈاکٹر صاحب ایک پرچی آپ نکال کر شیخ صاحب کو دیجئے, تاکہ ہم اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کروائیں شیخ صاحب کے, جن کی خدمت پہ ہم گفٹ ہیمپر روانہ کریں. ضرور جناب والا. اور کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور مفتی نذیر احمد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی, فاطمہ عبدالغفار لاہور سے. فاطمہ عبدالغفار صاحبہ لاہور سے, آپ کو گفٹ ہیمپر مبارک ہو. خواتین و حضرات, کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.